آداب ناظرین، ہند ٹائم کی جانب سے منعقد کیا جانے والا یہ خاص پروگرام شخصیت، جس میں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ خاکسار سلیم امروی آپ کے درمیان حاضر ہے ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے ساتھ، اور آج کی اس اہم ترین شخصیت کا اس میں گرامی ہے، نامی ہے ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یوں تو ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں وہ میڈیکل خدمات اپنی جگہ ہیں، لیکن اردو ادب میں آپ عالمی سطح پر ایک بہت بڑے ادیب، بڑے نقاد، بہت اچھے شاعر اور بڑے دانشوروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں سیمینارز وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں، آپ کے خطبات کا لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کب آپ کا خطبہ سننے کو مل جائے۔ آپ نے ان گنت کتابیں، یہی کہنا میرے خیال میں کافی نہیں ہوگا کہ آپ کی ان گنت کتابیں منظر عام پر آئی ہیں اور بڑی مقبول ہوئی ہیں، بلکہ ہر کتاب بڑی ضخیم ہے۔ یعنی آپ کا جو تحقیقی کام ہے اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو پورے سیمینار کی ضرورت ہوگی، لیکن میں سرسری سا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ پوری دنیا میں اردو ادب میں آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تمام رسائل میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پر ہم دیکھتے رہتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں آپ کے لیکچر رہتے ہیں، اور خصوصی طور سے آپ کو دنیا بھر میں نہ جانے کتنے اعزازات ملے ہیں آپ کے کام کے حوالے سے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو اتنا کام کر کے دکھاتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے گوشے ایسے ہیں جن پر گفتگو کی جائے، اور ہماری جو ینگ جنریشن اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھتی ہے، جس وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، وہ اس گفتگو سے کچھ فائدہ اٹھا سکے گی۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے کچھ تجربات ہم چاہیں گے کہ وہ شیئر کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کہ اس پروگرام میں ابتدائی سوال یہی رہتا ہے کہ جب کسی شخصیت کے حضور حاضری دیتے ہیں کہ بنیادی طور پر سب سے بڑا اہم چیز ہے کہ اس نے تعلیمی سلسلہ اس شخص نے کہاں سے شروع کیا اور ابتدائی دور کہاں گزرا۔ تو آپ کا بنیادی طور پر، جو آپ کینیڈا میں یوں تو آپ مقیم ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کا کہاں سے تعلق ہے اور ابتدائی تعلیم آپ کی کہاں رہی؟ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں، شاعر شیریں بیان اس محترم خانوادے جو رستاخیز ہیں آپ کے شاعری کے، جناب سلیم امروی صاحب، یہ پروگرام جو ہند ٹائمز کے تحت آپ شخصیت کے بارے میں کر رہے ہیں، یہ اردو کی بڑی ضرورت ہے، تو میں مشکور ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں تو یوں تو دہلی میں پیدا ہوا، لیکن 4 سال کی عمر میں ہم جب حیدرآباد گئے تو ہماری پوری تعلیم حیدرآباد دکن میں ہوئی، وہ اسکولنگ اور اس کے علاوہ کالج، اور وہاں سے ہم 23 سال کی عمر میں باہر نکلے میڈیسن پاس کر تو اس لحاظ سے یہ سفر تو ہماری زندگی کی علمی سفر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایک ادبی سفر بھی تھا، جو تقریباً 17-18 سال کی عمر سے وہاں کے جو پرچے تھے، جیسے سیاست وغیرہ میں ہم کچھ لکھا کرتے تھے آرٹیکل، جو ادبی نوعیت کا جو ہے ایک ذوق اور شوق کے تحت ہم کام کر رہے تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ اس کے بعد ہم تھوڑا سا عرصہ ایران میں ہوتے ہوئے انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا میں پہنچے۔ تو میرے پاس اس وقت جو ہے ویسٹرن ایجوکیشن میڈیکل اس کی آپ کے جو ہے کہ وہ میرے معاش کی مشغولیات تو ہیں، لیکن میرا سفر زیادہ تر جس سے میں وابستہ ہوں، میرا ذوق اور شوق وہ ادبی ہے، اور ہم اب اللہ کے فضل سے 75-76 کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں۔ تو مختلف کمیٹیاں، مختلف گروپ جو ہے ہم کو سنتے رہتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنا ابتدائی دور کے بارے میں بتایا کہ میں جیسے دہلی میں آپ پیدا ہوئے اور حیدرآباد میں آپ نے ابتدائی دور گزارا، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو اردو ادب سے شوق اور
کم عمری میں ہی جو ہو گیا، اس میں وہاں کا جو سیاست بہت بڑا پیپر نکلتا تھا، اس میں مضامین کا سلسلہ آپ نے بہت کم عمر سے شروع کر دیا، کیونکہ وہ شوق تو بچپن سے ہی جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہے تو وہ پھر لکھنے کا قلم کا سلسلہ آپ ایک بڑے رائٹر کی صورت میں وہاں حیدرآباد سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جیسا کہا کہ تقریباً 75 کتابیں، لیکن کتاب بھی دیکھیے ایسی اہم کتابیں ہیں آپ کی، تحقیقی کام ہیں کہ ایک ایک کتاب پر پورا سیمینار ہو سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کا فیض شناسی آئی ہے، اس سے ابھی میں اس وقت جو آ رہا ہوں ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو آپ کا خطبہ تھا وہ فراق گورکھپوری کے حوالے سے تھا، تو اس پر بھی فراق شناسی بھی کتاب ابھی منظر عام پر آنے والی ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا۔ اس کے علاوہ نجم افندی صاحب ہوئے، غالب کے حوالے سے انیس دبیر، یعنی یہ تمام جو اردو کے پلرز ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کا تحقیقی کام ہے خصوصی طور سے، وہ واقعی اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس حوالے سے پوری اردو دنیا میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا کام پورا بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تحقیق کی حوالے سے آپ نے کام شروع کیا، یہ شوق کب سے پیدا ہوا یہ، اور جو آپ کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے تحقیق کا میں یوں سمجھیے کہ ایک جستجو رہتی ہے کہ یہ مضمون کہاں سے آیا، اس میں آپ کے کیا مسائل ہیں، کون سا آپ کے صحت دار مسئلہ ہے۔ تو تحقیق تو ہم نے بس اسی زمانے سے جب سے ہم نے اپنی شاعری شروع کی، کیونکہ جب آپ کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو تخلیق سے پہلے جو ہے تحقیق اور تنقید شروع ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو اسی زمانے میں ہم نے آپ کے سوچنا شروع کیا تھا اور کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا کہ کریٹکس کیا ہوتا ہے، تنقید کیا ہوتی ہے، تخلیق اور آپ کے کیا کہتے ہیں تحقیق کیا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کام کرتے ہوئے کچھ معاش کے مسائل جو تھے کہ درس پڑھا جائے، ایم ایس کیا جائے، ابھی آپ جب نے جیسا کہا کہ انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، وہاں پر ہم نے باقاعدہ یونیورسٹیز اور کورسز میں داخلے لے کر ڈگریاں اور فیلوشپیں حاصل کی ماشاءاللہ، لیکن ادبی سفر جاری رکھا۔ جی جی اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی میری 1980 میں یعنی تقریباً 45 سال پہلے پرانی جو کتاب سب سے پہلے چھپی ہے وہ شہید متحرک کی کتاب شہید کا ترجمہ تھا اردو میں، فارسی سے اردو میں، اور اس کے بعد سے اسی طریقے سے یہ کام آگے بڑھتا گیا تصانیف کے سلسلے۔ لیکن جہاں تک کہ آرٹیکلس اور یہ چیزوں کا لکھنے کا تعلق ہے وہ تو آپ کے جو ہے 65 سے ہم لکھتے تھے اور لکھ رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسائی ادب ہو یا غالب ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا یوں سمجھیے کہ دبیر ہوں یا اردو پر ہم نے مقالات لکھے، اور مقالات کی میری 3-4 بڑی ضخیم کتابیں لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ تو ہر طریقے پر ہم نے جہاں کہیں بھی موقع ملا آج کے دور کی ضرورت کے تحت ان کو آپ کے یہ چیزیں فراہم کی۔ جی بڑی بات ہے۔ جی ہاں، اور یوں سمجھیے کہ وہ رسائی ادب پر میری کوئی 18-19 کتابیں ہیں۔ جی 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 دبیر پر میری کوئی آپ کے جو ہے 8 کتابیں ہیں، میر انیس پر 3-4 کتابیں ہیں، اسی طریقے سے فیض پر آپ کے جو ہے 3 کتابیں، اور پھر تعشق پر اور انشاءاللہ خان انشاء پر، رموز شاعری پر، یہ سب کتابیں بکھری ہوئی ہیں۔ نجم افندی پر جو آپ نے کہا کہ نجم افندی کے جو ہے کام جو ہے ہم نے کیا، تو یہ اور یہ جی ہاں وہ ضخیم کتاب ہے، ان کا پورا کلام کو ہم نے آپ کے جو ہے پھر بھی آپ کے جو ہے اس میں جمع کر دیا، اور اس پر جو ہے مضامین سلام ہو کے، مرثیہ ہو کے، غزل ہو کے، قصیدہ ہو، اس پر ہم نے مضامین بھی لکھے۔ تو اس طریقے سے یہ کام دام درہم سخن مسلسل کوشش اور جد و جہد سے جاری ہے،
اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بہت عمدہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اصل میں ایک بہت اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور جب بہت اچھا شاعر کوئی ہو اور اسے شوق ہو مطالعہ کرنے کا بھی، اور وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اپنی یعنی بہت عمدہ شاعری کر گئے ہیں لیکن انہیں دنیا تک وہ نہیں پہنچ پایا ہے ان کا کلام، تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی دیکھیں کینیڈا میں بیٹھے ہیں اور جبکہ میڈیکل لائن میں آپ کی خدمات ہیں اپنی جگہ، وہاں اس میں اپنی کوئی کمی نہیں رہنے دیتے، لیکن جو وقت ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جانے کیسے وقت نکالتے ہیں اس کے لیے کہ پھر ان شعراء کا کلام ڈھونڈ کر نکالنا اور انہیں ان کا وہ مقام دلا دینا۔ نہ جانے کتنے شعراء ایسے ہیں، جیسے اب یہ نجم افندی صاحب کا کلام بہت سارا بکھرا ہوا تھا، نہ جانے کہاں کہاں پڑھا جاتا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا بہت سے لوگوں کو کہ یہ نجم افندی صاحب کا کلام ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے وہ بہت ضخیم 2 جلدوں میں ان کا، اسی طرح سے اور بھی نہ جانے کتنے شعراء ہیں جن پر آپ نے کام کیا ہے۔ اور رسائی کلام جو مرزا اسد اللہ خان غالب کا دیوان تو بہت، غزلیات کا دیوان تو بہت شائع ہوئے، سب جگہ گئے، لیکن رسائی ادب میں جو مرزا اسد اللہ خان غالب کا اتنا کلام ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جب ایک ضخیم کتاب آپ منظر عام پر لائے تو اس نے پورا ایک تہلکہ مچا دیا کہ رسائی ادب میں بھی مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ ہاں، مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں، غالب کا دیکھیے اردو فارسی میں 11,337 شعر ہیں جی، اور اردو میں اس وقت تقریباً وہ 19 مؤخذ سے ہم نے جمع کیے ہیں، 4,600 کے قریب شعر ہیں جی، لیکن غالب نے اردو میں تو صرف ایک 3 بند کا مرثیہ کہا اور ایک سلام کہا، جی، لیکن جہاں تک فارسی کلام کا تعلق ہے غالب کے پاس 7-8 نوحے ہیں، غالب کے پاس ایک 251 شعر کی نعت ہے، اور غالب کے پاس 251 شعر کی نعت، جی ہاں، اور اس کے علاوہ جو ہے غالب کے پاس یوں سمجھیے کہ ابر گوہربار ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً 1000 شعر پر، تو میں نے ایک دیوان غالب کا، دیوان نعت و منقبت غالب منتخب کیا دیوان نعت اور اس کو شائع کیا، وہ تو جس میں غالب کی غزلیں، نعتیں اور منقبت اور مراثی، غالب کا جو میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے علامہ اقبال کے اسرار خودی اور رموزی بے خودی میں جو ان کے نعتیہ اشعار بکھرے پڑے ہیں، اسی طریقے سے ابر گوہر بار میں جو غالب کا 1100 شعر کی مکمل جو مثنوی ہے، اس میں بھی نعت اور منقبتی اشعار اور دیگر آپ کے موضوعات کے اشعار جو عقیدتی ہیں بکھرے پڑے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیوان نعت تو منقبت غالب جو ایک 800 صفحے کی ہماری کتاب ہے، اس میں غالب کی حمدیں، غالب کی نعتیں، غالب کے نوحے، اور غالب کی آپ کے ایک نعت ہے غالب کی جو غزل کے اس میں 9 شعر میں کہی گئی ہے کہ اس کا مقطع بڑا کمال کا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتی، غالب ہم نے حضور کی جو ہے ثنا کو اللہ پہ چھوڑ دیا، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو حضور اکرم کے مرتبے کو جانتا ہے، ہم لوگ کوئی نہیں جان سکتے۔ تو غالب کا جو غزل کا انداز ہے، یا غالب کے پاس جو مختلف موضوعات، معراج ہو یا فلاں ہو، اس پر جو تمام اشعار ملتے ہیں، ان کو اس دیوان نعت و منقبت غالب نے ہم میں جمع کیا ہے، کیا کہنے کہ وہ عمدہ ترین آپ کے جو ہے سورس رہے غالب شناسی کا۔ وہ بہت لاجواب کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ اور یوں تو دیکھیے ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہمارے شخصیت پروگرام کی اہم شخصیت محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اتنا بتاؤں کہ آپ کو کئی زبانوں پر آپ کو ایک طرح سے عبور ہے۔ وہ انگریزی تو ظاہر سی بات ہے، آپ میڈیکل لائن میں رہے اور اس وقت کینیڈا میں میڈیکل خدمات، لیکن اردو آپ کا اڑنا بچھونا، فارسی میں آپ
آپ کی پوری مہارت، اور فارسی ایران سے آپ جڑے رہے، ایران میں نہ جانے کتنا وقت گزارا آپ نے، اس کئی زبانوں پر اتنا زیادہ عبور ہونا، اور پھر شاعر ہیں فطرتی طور پر خود بھی، تو آپ نے جو تحقیقی کام کیے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف جمع کر لیا کہ یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ غالب کا ہے، کسی نے کہا کہ غالب کا کلام ہے یا نہیں، آپ اس کی پوری گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ غالب اگر یہ شعر کہہ رہے ہیں تو یہ کس موقع پر کہہ رہے ہیں، کس دور میں گزر رہے ہیں۔ میں خالی یہ منقبت اور اس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا رسائی شاعری سے، بلکہ غزلیات میں بھی، اور غالب ہی نہیں بلکہ ابھی میں نے جو ڈاکٹر صاحب کا خطبہ سنا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا خطبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں، جو آپ نے فراق گورکھپوری کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو فراق کی شاعری اور شخصیت دونوں رخ آپ نے پیش کی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے اتنا وقت گزار لیا، ہم نے فراق کو اتنا شاعری بھی پڑھی بھی نہیں ہے اتنی، جتنا آپ نے ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا کہ دیکھیں فراق یہ شعر جو کہہ رہے ہیں، یہ جھنجھلاہٹ جو ہے یہ ان کے مزاج میں یہاں دکھے گی، ان کا یہ عمل دیکھیے، تو ان کے وہ بیک گراؤنڈ بتائی، تو وہ وہاں کے طلباء تو کیا پروفیسر حضرات کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں پر ایوان غالب انسٹیٹیوٹ جو بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں غالب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو آپ کا خطبہ تھا بیدل کے حوالے سے، اور یہی لگ رہا تھا کہ آپ کی پوری ریسرچ بیدل پر ہی ہے، اور بہت لاجواب خطبہ آپ نے بیدل کے حوالے سے کیا۔ یہی غالب کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نہ جانے کتنی بار اس سیمینار، انٹرنیشنل سیمینار ہوتا ہے، اس میں آپ کے صدارتی خطبے رہتے ہیں اور پھر خصوصی خطبے رہتے ہیں، اور یہاں دہلی میں تو جب آپ آتے ہیں تو پہلے سے دہلی ہی نہیں، دہلی کی تمام یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہو، دہلی یونیورسٹی میں ابھی آپ کا کل خطبہ تھا، اور یہ اس کے علاوہ کل آپ جا رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہاں آپ کا خطبہ ہے، اور حیدرآباد میں ہے، پھر لکھنؤ ہے، تو تمام یونیورسٹیاں انتظار میں رہتی ہیں کہ ہمیں کچھ موقع ملے کہ ڈاکٹر صاحب انڈیا تشریف لائیں اور ہمارے یہ پروگرام، تو یہ سال بھر وہ انویٹیشن بھیجتے رہتے ہیں آپ کو کینیڈا، تو اسی طرح سے پھر ترتیب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں انڈیا کا دورہ کروں گا تو پھر میں یہ فلاں جگہ یونیورسٹیز میں فلاں موضوعات پر، وہ سب انٹرنیٹ پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ کن کن موضوعات پر آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ لیکن بہت بڑی بات ہے کہ جس شخصیت پر بھی آپ بولتے ہیں، اتنا اس کے اوپر مطالعہ اور اتنی گہرائی کے ساتھ آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور اس ریسرچ کیسے کرتے ہیں ناظرین معاف کیجیے گا، میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اتنا اور بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کی اپنی پرائیویٹ جو لائبریری ہے جو کینیڈا میں ہے، وہاں جو بھی گیا ہے، میں ابھی ایک صاحب اور بتا رہے تھے جو وہ آپ کے ہاں گئے تھے کہ بھائی ایسی لائبریری میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، نہ جانے کتنی بڑی بڑی سینٹرل لائبریری اور سب جگہ گیا ہوں، لیکن جو ذخیرہ آپ کے ہاں جو آپ کی لائبریری میں جو موجود ہے، جو وہ ایسا قیمتی کتابیں موجود ہیں، اور آپ کا ریسرچ کا کام رات دن رہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سونے کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں اور بچوں کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں جو آپ کا یہ سلسلہ مسلسل کام میں رہتا ہے، یہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے اصل میں یہ ذوق اور شوق ہے، یہ آپ کا ایک اضطراب ہے، وہ تحقیق ہو یا وہ تنقید ہو یا تخلیق ہو۔ تو مجھے یہ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر کسی پلان کے تحت اگر کسی موضوع کو اوڑھنا بچھونا بنا دیں تو وقت کی کمی نہیں ہوتی، وقت ضائع نہیں ہوتا۔ تو میں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ ایک موضوع لے لیتا ہوں، اس موضوع پر ہی آپ کے سوچ وچار کرتا ہوں، اسی کو آپ کے اوڑھنا بچھونا بناتا ہوں۔ تو جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خیالات بس لائن اپنے سب بنا کر آتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اور اللہ کی دین ہے کہ وہ دماغ میں آپ کے جو ہے وہ پوری طریقے سے سجتے جاتے ہیں، جس کو ہم پیش کرتے جاتے ہیں۔ تو وہ شاعری ہو یا وہ مضامین ہوں یا وہ علم عروض کا بیان ہو یا مختلف آپ کے اہم موضوعات ہوں، جیسے کہ ہم نے کل جگناتھ آزاد کی اقبال فہمی پر بات کی دلی یونیورسٹی میں، اور ہم نے بتایا کہ دیکھو جگناتھ آزاد کا یہ کنٹریبیوشن ایسا ہے کہ اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ جو انہوں نے خاص نکات پر اقبال کے اگر وہ مطالب پیش نہیں کرتے تو ہمارے لیے مشکلات ہوتی اقبال شناسی میں۔ تو بڑے آدمی کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ مستند حوالوں سے تحقیق کر آپ کے جو ہے مسئلے کو پیش کرے۔ ہمارے پاس جیسا میں نے بتایا کہ ہم نے میر انیس کے ایک مرثیے میں نزدیک 2200 یعنی صنائع روزمرہ اور محاسن بیان اور یوں سمجھیے کہ لفظی اور معنوی جو حسن ہے ان سب کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو زبان آپ کے جو ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ یہ کس
لیول پر آپ کے جو ہے تحقیق اور تنقید ہو رہی ہے، اور آج جو ہے نظری تنقید یا سائنٹیفک تنقید کی بڑی ضرورت ہے۔ کسی ایک شاہکار نظم یا ایک شاہکار آپ کے غزل یا دیوان کو کس طریقے سے تمام جمالیاتی تنقید جو ہے، ساختیاتی تنقید جو ہے، تاثیراتی تنقید جو ہے، نفسیاتی تنقید جو ہے، کلاسیکل اور نیو آپ کے جو ہے کلاسیکل تنقید جو ہے، اور روزمرہ اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پیش کی جائے تو پڑھنے والے کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور وہی جو ہے شعر فہمی اور شعر گوئی ہے۔ کیا کہنے ہیں، دیکھا ناظرین ڈاکٹر صاحب نے کتنے خوبصورت انداز سے بتایا کہ یہ اچھا ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر واقعی شوق اور دلچسپی اتنی ہی ہے تو اس میں آدمی کو اتنا کام کرنے میں کوئی اسے تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی کہنے کا مقصد ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ پھر تو جو بھی آدمی جب آنکھ کھلی سو رہے ہیں تو سوتے میں بھی خواب میں بھی اسی جو بھی موضوع ہے جس پر کام کر رہے ہیں وہی خواب نظر آتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں تو پھر اوڑھنا بچھونا جیسے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ جب بنا لیتے ہیں تو کوئی کام، یعنی کوئی بھی چیپٹر اگر آپ نے سوچ لیا کہ جگن ناتھ آزاد پہ گفتگو کرنی ہے تو ان کی سیرت اور ان کے حوالے سے اتنا مطالعہ کیا کہ پھر وہ کوئی ایسا پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ پھر علم بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ اس سے پہلے کہ کچھ لکھا جائے، اس سے پہلے کہ کچھ لکھا جائے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا جائے۔ تو یہ تو میں نے سہل ممتنع میں ان چھوٹے بھائی بہنوں کو سمجھانے کے لیے شعر کہہ دیا کیونکہ تھوڑا سا لکھنے کے لیے بھی پہلے تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنا کچھ لکھا ہے، اتنی ضخیم کتابیں، تو اس کے لیے کتنا پڑھا ہوگا یہ تصور کیجئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب آدمی اتنا کام کرتا ہے تو پروردگار سب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب اتنے شوق اور اتنے لگن کے ساتھ کوئی اتنی کام کر رہا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اعزازات ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو پوری دنیا میں، اردو دنیا میں جگہ جگہ اعزازات ملتے ہیں، ایوارڈ ملتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی نہ جانے کتنی یونیورسٹیز میں آپ کو ایوارڈ دیے گئے، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے جشن ہوئے جس میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی صدارت بھی ہے، آپ کو ایوارڈ بھی دیے جا رہے ہیں۔ میں حال ہی میں ایک ایوارڈ آپ کو ملا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ذرا ہم چاہیں گے ذکر کریں اس ایوارڈ کی، خاص طور سے مبارکباد میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کینیڈا سے چارلس تھرڈ ایوارڈ یہ ہے، اور جو اردو کی خدمات پر یہ سب سے بڑا ایوارڈ کینیڈا کا ہے۔ یہ ایوارڈ آپ کو اسی سال ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو یہ ایوارڈ ملا ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس ایوارڈ کا ذکر میں ضرور کروں کیونکہ آپ یوں تو آپ کے لیے ڈاکٹر وسیم بریلوی صاحب کا یہ شعر بالکل آپ کے لیے پڑھا جا سکتا ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چراغ اگر کہیں مستقل زیادہ وقت دے رہا ہو تو اس جگہ سے کیا ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، ان کو کتنی عزت دی جا رہی ہے۔ یہ ایوارڈ اس کی دلیل ہے کہ کینیڈا سے اردو کا سب سے بڑا ایوارڈ آپ کو دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارکباد۔ مستقل آپ کو اعزازات، مستقل آپ کو ایوارڈ ملتے رہتے ہیں، آپ دنیا بھر میں سیمینارز اور کانفرنس وغیرہ اٹینڈ کرنے جاتے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ مجھے بتائیں گے کہ کتنی کنٹریز میں کہاں کہاں جانا رہا اس اردو کی خدمات کے؟ دیکھیے اردو جو ہے آج 400 یونیسکو کا لحاظ دیکھا جائے تو 450 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب میں کہوں پانی دو تو مجھے 450 ملین افراد پانی دیں گے۔ کیا بات ہے۔ لیکن اردو جو ہے آج کل کانوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے، یہ آنکھوں کی زبان نہیں ہے۔ تو اگر اسی کو میں لکھ کر دوں تو 10% لوگ بھی آپ کے جو ہے نہیں دیں گے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان گر کے بولی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، میر انیس ہیں، محمد اقبال ہیں۔ تو جب تک یہ لوگ رہیں گے، ان کی شاعری رہے گی، ہمارا ادب عالیہ قائم رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ علم عروض کا جو مسئلہ ہے شاعری کے ساتھ، وہ اس کے جو رسم الخط ہے اس پر منحصر ہے۔ تو اردو ادب کا رسم الخط کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اردو کا رسم الخط اردو کے بدن پر اس کی چمڑی ہے، اگر چمڑی کھریچ دی جائے تو جو ہے جسم زندہ نہیں رہتا۔ تو اردو ادب میں یہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں، ہاں اگر املے اور ان چیزوں میں کوئی آپ کے جو ہے ترکیب یا کوئی چینجز ضرورت ہیں تو وہ کی جائیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی اردو ادب کی آن بان شان پہچان رسم الخط ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک طرف ہے اردو ادب کا مسئلہ،
دوسرا جو ہے اردو ایک تہذیب ہے 500-600 سال کی جو ہم سے بنی ہوئی ہے. تو آپ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اردو کی وہ عبادت کے طور پر ہے. اور یہ چیز کہ آپ نے ابھی ذکر کیا چارلس تھرڈ آپ کے کورونیشن ایوارڈ کا، تو یہ ایوارڈ جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہم کو دیا گیا وہ کینیڈا میں آپ کے جو ہے بیسیکلی اردو کی جو خدمات ہیں اس پر دیا گیا. تو ایسے ایوارڈ دوسرے لوگوں کو بھی دیے جاتے ہیں، لیکن سوشل ورک پر، آپ کے سائنٹیفک ورک پر، ریسرچ ورک پر مگر ہم کو جو ایوارڈ دیا گیا وہ جو ہے آپ کے یوں سمجھیے کہ اردو ادب اور کے کام پر. تو آج کل اردو 70 ملکوں میں پڑھی جا رہی ہے، اور اردو کے ہر جگہ یا ٹی وی یا ریڈیو، کیونکہ اردو ہمارے گھر کی زبان ہے اور ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ بغیر اردو کے ہم زندہ رہیں. تو اس لحاظ سے آپ بھی قابل مبارکباد ہیں جناب سلیم امروی صاحب کہ آپ نہ صرف خوب شیرین شعر کہتے ہیں بلکہ آپ اردو کی خدمت میں یعنی شبان و روز مصروف مجھے نظر آتے ہیں. ارے صاحب شکریہ بہت بہت. دیکھیے ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تقریباً 72 کنٹریز میں جیسا ذکر کیا کہ اردو بولنے والے بہت ہیں، بہت بڑا حلقہ ہے جو، لیکن رسم الخط کی ذرا سا دقت ہے، کچھ لوگ نہیں لکھ پاتے اور پڑھ نہیں پاتے، لیکن ہاں بولنا اور پسند سب کرتے ہیں. اردو زبان میں ایسی مٹھاس ہے ہی. اور رہی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس خاکسار سلیم امروی کی شاعری کے حوالے سے جو 2 جملے کہے ہیں، بلکہ میں تو احسان مند ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ ڈاکٹر صاحب جب میرا تیسرا شعری مجموعہ ذکر مصطفیٰ آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے اتنا قیمتی وقت اپنے مجھے دیا تھا کہ مجھے وہ ایک مضمون جو اپنی خوبصورت دعاؤں کے ذریعے مجھے حوصلہ بڑھاتا ہوا، مجھے وہ نظم، وہ آپ کا مضمون، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ دیکھیے اساتذہ جو گزرے ہیں اور جو کلاسیکل شعراء گزرے ہیں ان پر کام اپنی جگہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، ان کے حوالے سے مستقل کتابیں آ رہی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو آج کے دور میں اگر کوئی شاعری کر رہا ہے یا کچھ ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ ہاں یہ کچھ اردو ادب میں کچھ دکھائی دے رہا ہے، کچھ کوشش کر رہا ہے خدمت کرنے کی، تو اسے بھی ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو بھی حوصلہ بڑھایا جائے. اور یہ مثال تو اس کی میں سامنے بیٹھا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں یہی نہیں، ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں دنیا بھر میں ڈاکٹر صاحب کا یہ سلسلہ رہتا ہے. میری نظروں کے سامنے سے جب کچھ کتابیں ایسی گزرتی ہیں جو اس دور کے شعراء ہیں اور ان پر جب ڈاکٹر صاحب کا مقدمہ ہوتا ہے اور تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بھی وقت اتنا نکال لیتے ہیں. یہی ہے اردو سے محبت، یہ ہے اردو سے. میں ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر سے یہ سلسلہ گفتگو کا یہاں روکتے ہوئے میں نے کہا تھا ناظرین سے کہ آپ کے تعارف میں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے ادیب اور نقاد اور دانشور اور ایک بہت بڑے رائٹر اپنی جگہ، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں. تو میری یہ گفتگو، یہ جو تعارف تھا، یہ میرے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ سلیم نے ابھی تک ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش نہیں کی کہ کچھ ڈاکٹر صاحب کچھ اپنا کچھ شاعری کا نمونہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس موقع پر جو آپ چاہیں، چاہے وہ حمد ہو، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ غزل ہو، نظم ہو، جو آپ چاہیں اپنا کچھ نظم کا حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو سنائیے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مجھے زیادہ تر شعر تو یاد نہیں رہتے، لیکن غزل کے 2-3 شعر سنا دیتا ہوں کہ جو علامہ اقبال کی جو ہے شعر کی بحر میں ہیں کہ بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو. ارے کیا کہنے ہیں، واہ واہ. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو. اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. کبھی اب کے جو ہے تو یعنی یوں سمجھے کہ ارباب حکومت سے کبھی خوف نہ کھانا، ارباب حکومت سے کبھی خوف نہ کھانا، مٹی کے کھلونے ہیں یہ مٹی میں ملا. تو یہ جو ہے نا آپ کے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزل میں جو ہے ایک قسم کا تو غزل جو ہے بات کا رچاؤ ہے، اور اس میں ہر قسم کے ہم نے آپ کے جو ہے تجربات کیے ہیں، اور کونا مخ شاعر ہوں تو اس لحاظ سے میں نے کافی آپ کے جو ہے اس چیز پر بھی کام کیا ہے. کیا بات ہے. دیکھا ناظرین، ہماری درخواست پر ڈاکٹر صاحب نے کچھ اشعار سنائے، لیکن وہ ان اشعار میں بھی ایک پورا مقصد اور ایک پیغام تھا.
دیکھیے کتنا عمدہ طریقے سے آپ نے اشاروں میں بہت بڑی بات کہہ دی ہے. اس پر مجھ جیسا طالب علم کیا گفتگو کر سکتا ہے, لیکن آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ڈاکٹر صاحب کے اشعار سن کر, کیا خوبصورت انداز سے جب آپ آڈیٹوریم میں کسی مشاعرے میں اور کسی شاعری کی محفل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پڑھنے کا انداز بھی الگ ہی ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا حافظہ اپنے اشعار مجھے یاد نہیں رہتے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو اپنے اشعار ضرور کہہ دیا اس وقت آپ نے اپنے اشعار کے لیے, لیکن اساتذہ کا کلام اتنا حفظ ہے کہ آپ پورے جب اپنے تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو جانے کتنے اشعار آپ سنا دیتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے اس حافظے کے لیے کہ پروردگار آپ کو اسی طرح سے آپ کا قلم اپنی پوری دنیا میں خدمت یہ اردو ادب کی کرتا رہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ اپنے اشعار ہم سے شیئر کیے. جی چاہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوتی رہے اور ہم یہ وقت اسی طرح سے چلتا رہے, لیکن گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ ابھی اور کچھ ڈاکٹر صاحب کچھ ہم سے گفتگو کریں, کچھ ہمارے بچوں کو اور بتائیں. اردو ادب اور اردو کے جو حالات ہیں ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں 72 کنٹریز میں بولی جاتی ہے, آپ نے جو یہ لمبا سفر طے کیا ہے مسلسل 85 سے جو آپ نے پہلی کتاب بتایا ہے تقریباً 80 میں سن 80, تو اس کے بعد یہ کتابوں کا سلسلہ, تو یقیناً آپ اس امید پر کتاب لاتے ہیں دنیا میں کہ اردو پڑھنے والے موجود ہیں. تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے کہ کیا وہ کچھ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں یا بالکل ختم ہو جائے گا ایسا لگ رہا ہے, یا آگے کچھ آپ کو امیدیں نظر آتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے جناب سلیم امروی صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اردو میں کتابیں تو بہت چھپ رہی ہیں جی, لیکن اردو کا ریڈرشپ ختم ہو رہا ہے. کتابیں لوگ نہیں پڑھتے بلکہ اپنے کمروں میں آپ کے جو ہے شیلف میں سجا دیتے ہیں جی. کتابیں, لیکن لکھا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایک روز آئے گا کہ پھر لکھنے کا رواج پلٹے گا. جہاں تک آپ کے پلیٹ اور دوسری جو ہے آپ کے ٹیبلیٹ اور یعنی کمپیوٹر کی چیزیں ہوں گی وہ جزئی رہیں گی, کتاب اپنی مرکزیت قائم رکھے گی. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا آج کی تحریر کی اور تقریر کی دنیا ہے جس میں ہم اپنا احتجاج بھی بیان کر سکتے ہیں. اب غزل صرف جو ہے کیا یعنی عشقیہ مضامین کی نہیں بلکہ تصوف, بلکہ سیاست, بلکہ ہر موضوع جو ہو سکتا ہے بہت بڑا کینوس وہ غزل میں سما دیا جا سکتا ہے. تو اس ہم ممنون ہیں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ کچھ بات ہم آپ کے ٹیم نہیں, میں تو چاہتا تھا اصل میں یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی اردو کی جو کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں امید ہے کہ کتاب پڑھنے والے ابھی کم ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن کتاب پڑھنے والے رہیں گے. اس سے بڑا حوصلہ ملا ہمیں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ عموماً لوگ اپنی شیلف میں سجا رہے ہیں کتابیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈرائنگ روم میں سجائی جا رہی ہیں, لیکن ابھی بہرحال اس کی اہمیت اتنا تو سمجھی جا رہی ہے کہ اسے ڈرائنگ روم میں سجایا جائے. جب اہمیت سمجھے گا تبھی اسے سجائے گا, اور جب وہ چیز نظروں کے سامنے بار بار آتی ہے تو وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی میں جوش ایسا آتا ہے اور اسے لگن پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کی طرح تو ہر آدمی نہیں ہو سکتا, لیکن پھر وہ کسی نہ کسی خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا نکل آتا ہے جو اردو کے حوالے سے کچھ ایسا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جسے دیکھ کر یہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں ابھی اردو کا مستقبل ہے. اردو کا تو مستقبل ہے اور رہے گا, لیکن پڑھنے والے, کیونکہ یہ اب یہ ڈیجیٹلائز دنیا ہو گئی ہے. پہلے سے ذرا سا اپنا بتائیے کہ یہ جو اب سافٹ کاپی یعنی اب لوگ کتابوں کو بھی بھیج دیتے ہیں, اب اتنی ضخیم کتابیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا بھی مشکل ہوتا ہے. پہلے لوگ سفر میں چھوٹی سی کتاب رکھتے تھے اور اپنے ساتھ میں کہیں بھی بیٹھے ہیں پڑھ لی, لیکن اب یہ جو گیزٹ آ گیا ہے ہاتھ میں موبائل, اس نے اور یا وہ ٹیبلٹ, اس نے یہ کیا ہے کہ اب وہ PDF کی شکل میں کتاب ہے, تو وہ آگے اس کا فیوچر کیا اسی شکل میں زیادہ رہے گا یا پھر وہ آدمی ریڈر؟ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دروازے پہ کھڑے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیا مسائل اور پیش آئیں گے, لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اردو کا مستقبل روشن ہے. اور کیونکہ اردو کے پاس ہزاروں سے کتابیں ہیں اور کتابیں تلف نہیں ہوتی,
بلکہ کتابیں آپ کے جو ہے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں، مضامین بھی سوکھے ہوئے، مسائل بھی وہاں پر دفن ہیں، تو وہ اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ ریڈرشپ کا جہاں تک تعلق ہے کم ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں کہ ہم اپنی کوششوں سے ہمارے مکاتب میں، ہمارے سنڈے اسکولز میں، یعنی اردو کی جو 9 بستیاں ہیں وہاں پر، اور خود اردو کا جو گڑھ تھا، یعنی شمالی امریکہ جہاں پر آپ کے جو ہے اردو کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے، وہاں پر اثر نو ایک مینار اردو قائم کیا جائے، یعنی کہ گفتگو کی جائے اور کام کیا جائے تاکہ علم کی روشنی، اردو کی روشنی وہاں سے پہنچے۔ واہ 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 واہ، دیکھیے کیا عمدہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ اردو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں، اور وہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے لیے میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کب مجھے موقع ملے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ لمحے گزاروں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں کہ تھوڑا سا ہماری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے، انہیں بتا دیجئے کہ اردو ادب آپ کے نظروں کے سامنے پورا ادب ہے، اس میں رسائی ادب کا کیا رول رہا ہے، اور رسائی ادب کس حد تک نظر آتا ہے، اور اس کے آگے بھی اس کا کیا اثر دکھائی دیتا ہے؟ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے جناب سلیم امروہی صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ اردو کی مستقل صنف جو ہے مرثیہ ہے۔ مرثیہ ہمارے پاس تقریباً 7,000 مرثیہ اس وقت مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کنڈیشن میں موجود ہیں، اور مرثیہ تقریباً اردو شاعری کا 25 سے 28% تک ہوتا ہے۔ مرثیہ اخلاق سازی کی کتاب ہے، صحیفہ ہے، اس میں خوش عہدی ہے، خوش کرداری ہے، خوش اخلاقی ہے، اور اس میں آپ کے عزم اور عزت نفس سے زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے۔ جو بینیہ جو چیزیں ہیں جس پہ اشک گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ 8 سے 10% ہوتا ہے۔ لفظ بھی چست ہو، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ وہ مرثیہ جس کے لیے ضمیر نے کہا تھا کہ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ وہی جو مرثیہ جو میر تقی میر نے کہا تھا، جس میں اس دور کے چارچوب کے حالات بند ہیں۔ تو مرثیہ ایک ایسا صحیفہ ہے جو اردو ادب کی ترقی کا ضامن ہے۔ مرثیے سے منہ موڑنے سے زبان ترقی نہیں کرے گی۔ مرثیہ نعت کا اہم جز ہے، یعنی اگر نعتیہ شعر اگر ہم آپ کے جو ہے نکالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں سے شعر جو ہے نعتیہ مرثیے میں موجود ہیں۔ کیا بات! تو مرثیہ حسن یوسف ہے، حسن یوسف کو ہم نے کنویں میں بند رکھا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ رسائی ادب کی قوت سے اس کو باہر لایا جائے، اور بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں پیش کیا جائے۔ کیا بات ہے! ڈاکٹر صاحب نے ابھی مرثیے کے حوالے سے بڑے عمدہ گفتگو کی ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت جو مرثیہ کے جو اہمیت ہے نعت کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ ایک ڈاکٹر صاحب وہ تھوڑی سی بتائیے گا کہ جو ہمارا کلاسیکل مرثیہ ہے، انیس و دبیر اور اس کے علاوہ کئی اہم ترین نام ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جو جدید مرثیہ کہہ رہے ہیں لوگ، جو موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس پر بھی مرثیہ کہا جائے گا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو۔ جی ہاں، جدید مرثیہ جو ہے کلاسیکل مرثیے کے آپ کے آسمان پہ جب دبیر چاند بن کر اور انیس سورج بن کے چمکے تو اب کوئی جگہ نہیں تھی تاروں کے چمکنے کی، تو اس وقت جو ہے جدید مرثیہ نگاروں نے کچھ نکات حاصل کیے کہ اس وقت جو ہے وہ گھوڑا اور تلوار تو ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، تو کیا چیزیں گھوڑے اور تلوار کو جائیں گی؟ گھوڑا رہ سکتا ہے لیکن مضمون بدل جائے گا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ گھوڑا جو ہے ذوالجناح یہ تو عالی مقام ہے، اس کے سموں پہ آپ کے جو ہے ننھے سکینہ کے ہاتھ کے نشان موجود ہیں۔ تو آپ نے دیکھا موضوع بدل گیا، اب یہاں پر اس کی گھوڑے کی دوڑ، گھوڑے کی چال اور آپ کے جو ہے یال یا دوسری آپ کے چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر یہ ہے کہ دوسرے اس کے سموں پہ دست سکینہ کے ہیں نشاں۔ تو معلوم ہو جائے گا، ایک روایت کی طرف آپ کا ذہن پلٹ جائے گا کہ بھائی صحیح ہے جب بیٹی نے آپ کے باپ کو جانے سے روکا تھا۔ تو مرثیہ جو ہے اس وقت واحد صنف ہے جس میں 30 سے زیادہ آپ کے اشعار، 30% سے زیادہ اشعار موجود ہیں،
مرثیہ، اور وہ پورا عرصہ ادب کلام، وہ سوز ہو کے، سلام ہو کے، مرثیہ ہو کے، تو ڈاکٹر صاحب یہ ہو کے جو اس وقت جدید مرثیے میں جو مقصدیت نظر آتی ہے اس کے حوالے سے، مقصدیت ہے کہ شاید آپ کے اخلاق کا کوئی ایسا درس نہ ہو جو اس جگہ موجود نہ ہو. تو جدید مرثیے میں زبان نرم ہے، جدید مرثیے میں عنوان ہے مرثیے پر، جدید مرثیے میں کہیں پر آپ کے مرثیے کے اجزاء شامل ہیں، کسی پر مرثیے کے اجزاء شامل نہیں ہیں، مگر مقصد مرثیہ اس میں ہے کہ اس میں رونے رلانے کا سامان بھی ہے اور اس میں جدیدیت بھی ہے. وہاں پر آپ کے تو مابعد جدیدیت کے بعد، عصری آپ کے جو ہے تجدید کے بعد، اگر وہ سن جو سب سے زیادہ ترقی کی ہے اور موجود ہے وہ مرثیہ. کیا بات ہے. دیکھا ناظرین آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب نے مرثیے کے حوالے سے بھی جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، چاہے وہ کلاسیکل مرثیہ ہو چاہے وہ جدید مرثیہ ہو، جو مرثیے کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی. خصوصی طور سے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اردو کا کیا مستقبل ہے، لیکن میں نے جب رسائی ادب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے کہا تو ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ یہ رسائی ادب کا تو اتنا بڑا رول ہے کہ اب یہ کتابیں وغیرہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ کتابیں پڑھنے والے لوگ رہیں گے نہیں رہیں گے، کتنے رہیں گے، کم ہو رہے ہیں زیادہ. لیکن دیکھیے آپ ہر سال ایک یہ 2.5 مہینے کا وقفہ جو ڈاکٹر صاحب رسائی یہ آتا ہے ایام ازاں کا، اس میں مستقل نہ جانے کتنے لوگ کتاب کھول کر مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، اور مجلس جو نسازی ہوتی ہے اس طرح سے ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اردو کی خدمت بھی جاری ہے، اس لیے ہر سال لوگ نئے بچے بھی جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اردو میں تو کیسے تو یہ خدمت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام کو بچایا، نہیں آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے انسانیت بھی زندہ ہے، اور آج اردو زبان کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا نے بچائے رکھا ہے اور اس کے فروغ میں بھی بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے. تو ناظرین بڑی پیاری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے اس وقت ہوئی. ہم ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا ہمیں دیا اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات اور اپنے احساسات سے روشنی عطا کی. ہم چاہیں گے کہ آگے بھی آپ سے درخواست کرتے رہیں کہ کبھی کسی موقع پر آپ سے پھر گفتگو کی جائے. ناظرین اب یہ آپ کا خادم، آپ کا یہ میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. شخصیت کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب. بہت